کہتے ہیں پشاور کی راتیں کبھی نہیں سوتی، لیکن کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو جاگتے ہوئے کو ہمیشہ کے لیے سلا دیتی ہیں۔ یہاں پر اصل کھیل گولیوں سے نہیں، خاموشی سے شروع ہوتا ہے، جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ سب پرامن ہے۔ یہ کہانی کسی فلمی ڈان کی نہیں، بلکہ پشاور کی ان تاریک گلیوں میں دو گینگز کی ہیں۔ ایک طرف سوشل میڈیا کا وہ طوفان جس نے دہشت کو برانڈ بنا لیا، اور دوسری طرف وہ چہرے جو صرف لاش گرانے سامنے آتے تھے۔ پشاور کی سرزمین پر یہ خونی کھیل ستمبر 2025 میں کیسے شروع ہوا؟ آئیے اس گہرے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ پہلی کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جس کے سر پر 17 سال کی عمر میں خون سوار ہو چکا تھا۔ یہ ایک افغانی باشندہ تھا جس کے سر پر اپنے باپ کے خون کا بدلہ سوار تھا، اور صرف 17 سال کی عمر میں اس نے اپنے باپ کے قاتل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کا نام تھا آدم خان عرف آدم۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ زمینوں کے تنازع کو لے کر آدم کا ایک کلیش پیدا ہوتا ہے جی پی لوبریکینٹس کے آنر حاجی حبیب کے ساتھ۔ یہاں سے آدم نے جرم کی دنیا میں ایک نیا اور عجیب طریقہ اپنایا۔ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ کی جانے والی ہر کال، ہر وائس ریکارڈنگ کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا۔ پشاور کی عوام حیران تھی کہ ایک نوجوان لڑکا سر عام قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، لیکن آدم کو اصل ہائپ سوشل میڈیا سے تب ملی جب اس نے جی پی لوبریکینٹس کی ایک گاڑی اور کچھ سٹاک پر سر عام فائرنگ کرتے ہوئے ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ اسی کے ساتھ کہانی میں ایک دوسرا مہرہ شامل ہوتا ہے جس کا نام تھا سمد، اور یہ PMLN کے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ تھا۔ سمد کے بھی شہر میں کافی کلیشز تھے، اور اس کا بھی اٹھنا بیٹھنا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھا جو کہ جرائم پیشہ تھے۔ سمد نے آدم کا وائرل ہونا استعمال کیا اور اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سمد نے آدم کو ایک ڈیل آفر کی۔ اس ڈیل میں یہ تھا کہ سمد نے آدم کو کچھ لوگ دیے، اور اس نے اسے کہا کہ یہ لوگ تمہارے کلیشز میں، تمہاری دشمنیوں میں تمہاری مدد کریں گے، اور بدلے میں تم نے میرے مسائل کو حل کرنا ہے۔ چونکہ آدم کو سوشل میڈیا سے کافی ہائپ مل چکی تھی تو اس کا ایک روب اور دبدبہ تھا۔ سمد نے سوچا کہ شاید یہ میرے مسئلے بھی آرام سے حل کر پائے گا۔ آدم نے سمد کی ڈیل کو ایکسیپٹ کیا، اور اسی کے ساتھ ان دونوں نے ایک بہت بڑا بھتہ خوری اور لینڈ گریبنگ کا نیٹ ورک بنانا شروع کر دیا۔ جبکہ پشاور شہر کے ایک دوسرے حصے میں ایک دوسرا گینگ بالکل روایتی طور پر آپریٹ کر رہا تھا، اور اس گینگ کا نام تھا شیر برادرز گینگ۔ اس گینگ کے 3 سربراہ تھے جو کہ تینوں سگے بھائی تھے، لال شیر، جان شیر اور رمضان شیر۔ شیر برادرز کا آدم کے ساتھ ایک پرانا کلیش ضرور تھا کیونکہ ان کے مفادات اور ان کا ایریا ٹکراتا تھا، لیکن آدم کی موت سے 7 یا 8 مہینے پہلے ان کے بیچ ایک جرگہ کروایا گیا، جس جرگے میں یہ فیصلہ طے پایا کہ آدم شیر برادرز کے کام میں انٹرپٹ نہیں کرے گا، اور شیر برادرز آدم کے مسئلوں میں ان کے سامنے نہیں آیا کریں گے۔ شیر برادرز کا اپنا طریقہ واردات بہت شفاف تھا۔ وہ کبھی خود سے کسی کو قتل کرنے کے لیے سامنے نہیں آتے تھے۔ ان کے پیچھے ایک بہت ہی طاقتور ہاتھ تھا، نجم الحسن عرف پینے کا، جو کہ پینے گینگ کا سربراہ تھا اور ایک ہٹ مین تھا، یعنی کہ ایک ٹارگٹ کلر تھا۔ شیر برادرز پینے کو سپاری دیتے اور پینے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے پشاور، نوشہرہ اور چارسدہ میں ٹارگٹ کلنگز کرتا تھا۔ ایک ہی ملک، ایک ہی شہر اور 2 مختلف گینگز سر عام قانون کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز، زمینوں پر قبضے اور سر عام بتہ خوری کی وجہ سے پشاور پولیس کی ایگو کافی ہرٹ ہوئی۔ عوام سوال اٹھا رہی تھی کہ ریاست کدھر سو رہی ہے۔ ستمبر 2025 CCPO پشاور ڈاکٹر میاں سعید نے اس چیلنج کو قبول کیا اور ایک آرگنائزڈ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ ٹائم لائن کے مطابق اس تمام انڈر ورلڈ کا خاتمہ 3 بڑے مراحل میں کیا گیا۔ 7 اکتوبر 2025 سب سے پہلا ٹارگٹ بنا آدم خان عرف آدم ہے، جو کہ پنجاب کے علاقے واہ کینٹ کی کوہستان کالونی میں سمد کے سیف ہاؤس میں چھپا ہوا تھا۔ رات کے اندھیرے میں پولیس نے ان کو گھیر لیا، اور 7 گھنٹے کی طویل آپریشن کے بعد دونوں دوست ایک ساتھ مار دیے گئے۔ 4 دسمبر 2025 آدم کے خاتمے کے ٹھیک 25 دن بعد اب باری تھی شیر برادرز کی، جو کہ پشاور سے دور شانگلہ کے علاقے پوران میں روپوش تھے۔ صبح سویرے سرپرائز آپریشن کا آغاز کیا گیا اور لال شیر اور جان شیر کو مار دیا گیا، اور اسی وقت پشاور کے علاقے شاہ پور میں بھی آپریشن کیا گیا، جہاں پر تیسرے بھائی یعنی رمضان شیر کے ساتھ مقابلہ کیا گیا، جس مقابلے میں وہ مار دیا گیا۔ 29 دسمبر 2025
अब आखिरी मोहरा पीने गैंग था। पेशावर का एक मुजाफाती इलाका दाऊद सई, जहाँ पर पीने गैंग का सेफ हाउस था। पेशावर पुलिस ने वहाँ पर दावा बोला और इस दावे में पीने गैंग के 5 बड़े शूटर्स और पीने गैंग का लीडर नजमुल हसन उर्फ पीने मार दिए गए। अब ये गैंग्स तो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन पेशावर पुलिस को सबसे बड़ा झटका तब मिला जब इन गैंग लीडर्स के मोबाइल का फोरेंसिक डेटा निकल कर सामने आया। ये गैंग्स इतने सालों तक पुलिस से कैसे बचते रहे? क्योंकि पुलिस के अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे जो कि इनके मुखबरी थे। 9 जनवरी 2026 को CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद ने खुद एतराफ़ किया और इसी के साथ उसने 16 SHOs को मुअत्तल कर दिया, 24 को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया और 436 को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। अब गैंग्स ख़त्म हो चुके थे, बंदूकें भी खामोश हो गई थी और गद्दार भी मिट गए थे। लेकिन पेशावर की इस ज़मीन पर अभी भी सवाल बाकी है। इन गैंग्स के वो कारिंदे जो कि गैर मुल्क भाग गए हैं, क्या वो हमेशा के लिए खामोश हो चुके हैं या वो समंदर पार बैठकर किसी नए मोहरे की तलाश में हैं? राज अभी भी गहरे हैं और कहानी अभी भी जारी है। इस वीडियो पर मेहनत बहुत की गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए।